حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تو مشہور ہے کہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا اور آپ کو جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا ہی نمونہ امت محمدیہ کے ایک بزرگ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ظاہر فرمایا۔ جس وقت یمن کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود انسی نے انہیں بلا کر، یعنی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اپنی نبوت کا اقرار لینا چاہا، لیکن ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اسود انسی نے آگ کی ایک زبردست چتا دھکائی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے حق میں بے ضرر بنا دیا، کوئی نقصان نہ پہنچا سکی وہ آگ، اور یہ یعنی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے صحیح سالم نکل آئے۔ لوگوں نے اسود انسی کو مشورہ دیا کہ اب آپ ان کو مزید نہ چھیڑیں، البتہ اگر یہ آپ کے ملک میں رہے تو لوگوں میں آپ کے خلاف فساد مچائیں گے، اس لیے یہاں سے جلا وطن کر دیں۔ چنانچہ اسود انسی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا۔ یمن سے جلا وطن ہو کر انہوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یمن سے۔ اس واقعے کی شہرت مدینہ تک پہنچ چکی تھی کہ اسود انسی نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈالا تھا، مگر وہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہا، بچا رہا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہمارے اس دوست کا کیا قصہ ہے، کیا حال ہے جسے اللہ کے دشمن اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں، بلکہ کہا کہ وہ واقعہ عبداللہ ابن صوب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یعنی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا نام عبداللہ ابن صوب تھا اور ابو مسلم خولانی یہ تو کنیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم کھا کر بتاؤ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وہ میں ہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ابو مسلم خولانی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ کے ایسے شخص کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دی جس کے ساتھ بالکل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ ہوا۔ یہ ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرم گرم نصیحتیں کرتے رہتے تھے اور وہ ان کی باتیں بڑی قدر کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سرکاری ملازمین کو 2 یا 3 مہینے تک تنخواہیں نہیں ملی۔ اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیچ میں ہی کہا، اے معاویہ، یہ مال نہ تمہارا ہے، نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تمہاری ماں کا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، اندر تشریف لے جا کر غسل فرمایا اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہا، لوگو، ابو مسلم نے کہا ہے کہ یہ مال نہ میرا ہے، نہ میرے باپ کا ہے اور نہ میری ماں کا ہے۔ ابو مسلم نے سچ کہا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غصہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، کیونکہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما کر آئے تھے۔ اب تم سب لوگ اپنی اپنی تنخواہیں وصول کر لو۔